نہیں کر سکتے. آپ عالم دین ہیں تو آپ عربی میں حدیث پڑھیں نا بھائی. عربی میں آپ کو پتہ ہے میں عربی نہیں پڑھا ہوا ہوں. چل آپ کو نہیں پتا. ایسے مناظرے کے لیے آ گئے. آپ کو نہیں پتا. حدیث نہیں پڑھنا آتا, قرآن نہیں پڑھنا آتا, تو پھر مناظرے کے لیے کیوں آئے؟ عربی نہیں آتا. قرآن کبھی میں نے پڑھا تو کیا اچھا پڑھتا ہوں. تمہیں اللہ کا پتہ نہیں آتا. تمہیں اللہ حکم کا پتہ نہیں ہے. عربی پڑھنا آتا ہے نا, تو عربی پڑھ. قرآن پڑھنا آتا ہے تو عربی بھی پڑھنا آتا ہے. عربی میں پڑھیں نا وہ حدیث. اب دیکھیں شانڈیو صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک آیت پڑھی ہے, آپ نے کہا ادعا آپ کا کیا تھا؟ ادعا آپ کا یہ تھا کہ آپ قرآن مجید سے شیخین کی خلافت ثابت کریں گے. آپ نے جو آیت پڑھی ہے قرآن مجید فرقان حمید سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ اعراف آیت نمبر 129 میں آپ نے یہ پڑھی ہے. قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا ان اللہ ارض للہ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد لے لو اور صبر کرو. ان الارض للہ, زمین کا مالک اللہ ہے. یورثها من یشاء من عبادہ, اللہ تعالیٰ زمین کو عطا کرے گا جس کو چاہیے اپنے عباد میں سے. والعاقبۃ للمتقین, عاقبت ہے متقین کے لیے. یہی آیت پڑھی ہے نا آپ نے. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا, انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کی کہ ہماری آپ کے آنے سے پہلے ہماری کافی اذیت ہو گئی تھی. ومن بعد ما جئتنا, اور آپ کے آنے کے بعد بھی فرعون نے ہمیں بہت اذیت کیا. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کو قتل فرمائے گا. ويستخلفكم في الارض, اور اللہ تعالیٰ آپ کو زمین میں خلافت عطا کرے گا, زمین کا ان کی جگہ آپ کو دے گا. ٹھیک ہے نا. فینظر کیف تعملون, اور اللہ دیکھے گا کہ آپ کیسے عمل کریں گے. تو آپ نے کہا تھا کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت قرآن سے ثابت کریں گے. اس آیت کا کیا تعلق ہے لوگ؟ میں ان سے نہیں پوچھا کیونکہ اسے سوال کرنا ہی بیکار ہے. اور بھائی اس شخص نے سب کا دماغ کھایا تھا کہ کیا ہے بھائی کہ میں ابو بکر عمر عثمان کا ثابت کروں گا خلافت قرآن سے. ٹھیک ہے بھائی, اس کا کیا تعلق ہے ابو بکر عمر کی خلافت؟ اللہ نے کہا کہ بھائی ابو بکر جو ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر جو ہے, یا عثمان یا عمر یا میرے خلیفے ہیں, یا کبھی ابو بکر عمر عثمان نے کہا کہ یہ آیت ہماری لیے ہے. کسی صحابی نے بولا, صحابی کسی آپ کہتے ہیں ہمارا مذہب ہے صحابہ کا اتباع, اور بھائی کسی صحابہ نے ادعا کیا کہ آیا ابو بکر عمر کے لیے ہے. وہ اللہ پر چاڑیو صاحب, آپ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قرآن پہ افتراء کرنا, قرآن پہ جھوٹ باندھنا, سب کے سامنے لمبی بھی داڑھی یہ بھی لگا دیا آپ نے, آبا بھی لگا دیا, سب کے سامنے آ گئے, پوری دنیا کے سامنے قرآن مجید پہ افتراء جھوٹ باندھنا کہ اس فلانے کی حکومت قرآن میں ہے. کیا ماشاءاللہ قرآن ہے, یہی آیت ہے آپ کے پاس. اس کا کیا تعلق ہے ابو بکر عمر سے؟ میرے بھائی اگر ابو بکر عمر سے اس کا تعلق ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے اعلام شیخ صاحب وہ جو فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے, وہ پاگل تھے. وہ آپ کے اکابر, آپ خود کہتے ہیں مجھے عربی پڑھنا نہیں آتا. حدیث میں سے عربی میں نہیں پڑھتا کہ وہ مجھے اللہ کا کو پڑھنا آتا ہے. وہ جو قرآن پڑھ سکتا ہے عربی وہ پڑھ سکتا ہے, شاید مطلب نہ سمجھے لیکن پڑھ تو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ آپ کے پاس کوئی عربی وہ حدیث ہے ہی نہیں ہے, آپ نے وہ زحمت ہی نہیں کی کہ میں مصادر سے نکال کے شیخ کو دکھا دوں, تو آپ نے بہانہ یہ بنا دیا کہ مجھے عربی نہیں پڑھنا آتا. ٹھیک ہے. تو آپ کو جو عربی نہیں پڑھنا آتا وہ آپ کے مذہب کے اکابر جن کی عظمت کو سب مانتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. وہ پاگل تھے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ الحسام المسلول علی منتخسی اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عمر مبارک الحضرمی متوفى سنہ 930, یہاں پر وقد انعقد الاجماع, کہتا ہمارا اجماع ہے انه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص علی امتی علی استخلاف احد معین, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی امامت پہ کوئی تعین نہیں فرمایا. یہ اجماع ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں موجود ہے اور عربی پڑھنا نہیں آتا. اور بھائی میری طرف دیکھو چاندی, عربی پڑھنا نہیں آتا, قرآن مشکل سے پڑھتے ہو. ایک آیت آپ نے پڑھی ہے کہ اس میں ابو بکر عمر عثمان کی خلافت ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. اور آپ کے علماء کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے کہ کسی کی خلافت پہ کوئی نص نہیں. وہ پاگل تھے. اور شیخ صاحب جن کو عربی پڑھنا بھی آتا تھا, جن کی کتابیں آج تک پڑھی جاتی ہیں, مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں, علماء کے لیے وہ مصادر ہیں, مراجع کتاب ہیں, وہ پاگل تھے. میرے سوال کا پلیز جواب دے دینا بھائی. یہ کتاب ہے شرح المواقف لقاضی عبد الدین الایجی و شرح میر سید شریف الجرجانی کا المقصد الرابع صفحہ نمبر 385 میں, فی ان الامام الحق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, امام کون ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ کہتے ہیں کہ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے پاس ابو بکر ہے, شیعوں کے پاس علی علیہ السلام, یا تو نص ہے یا اجماع ہے. اما النص فلم یوجد, کہتے ہیں نص ہے ہی نہیں ابو بکر کی خلافت پر, اور خود ابو بکر کہتا ہے کہ میری خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. ابو بکر خود کہتے ہیں بھائی اگر ابو بکر, میں شیخ صاحب ابو بکر کو آپ مسلمان مانتے ہو نا, عمر صاحب کو مومن مانتے ہو, بلکہ بہترین مسلمان مانتے ہو. اگر اللہ نے بولا کہ بھئی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہے, تو خود ابو بکر نے کیوں نہیں کہا سقیفہ بنی ساعدہ میں کہ بھئی کسی اور کی خلافت تو ہو ہی نہیں سکتی نا؟ صحابہ بھی کہہ دیتے سقیفہ بنی. ان سوالات کو نوٹ کرو پلیز, لکھ دو, پین ہے بھائی چانڈیو, پینسل ہے, نوٹ کرو, اس کا جواب دے دینا بھائی. یہ کتاب ہے, ہاں نوٹ کرو, میرے سوال کا بھی جواب دے دینا بھائی. اس پہلے بیان یہ سن لو, یہ ابو بکر کو آپ مسلمان مانتے ہو, قرآن کا جو رد کرتا ہے وہ کافر ہے سب کے نزدیک, شیعوں کے نزدیک, آپ کے نزدیک, سب جو قرآن کو نہیں مانتا. یہ بخاری ہے, ملاحظہ کرو میرے بھائی. یہ حدیث نمبر صفحہ نمبر 651 ہے, حدیث نمبر ہے 3668. جب ابو بکر عمر کی باری آئی ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں, تو انصار نے کہا تھا منا امیر و منکم, میری طرف دیکھو چانڈیو, اوئے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. انصار نے کہا ایک امیر ہمارا ہوگا, ایک امیر آپ کا. صحیح بولا, بخاری میں حدیث ہے نہیں ہے چانڈیو صاحب؟ اور بھائی یہ دیکھو منا امیر و منکم امیر, تو انصار سب پورے انصار یہ کافر تھے بھائی, یہ سب کافر تھے کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت قرآن میں موجود ہے. اور یہ کہتے ہیں اس کو مان ہی نہیں رہے بھائی, کہتے ہیں ایک امیر آپ کو ہونا چاہیے, ہمارے نزدیک ایک امیر ہمارا ہونا چاہیے. ہمارے نزدیک تو صحابہ کی اکثریت جو ہے وہ دین سے پھر گئی, وہ تو آپ کو معلوم ہے. ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں, ہم کہتے ہیں کہ وہ نس کو نہیں مانتے تھے.
آپ کے نزدیک تو سب صحابہ عدول ہیں, سب صحابہ فقیہ ہیں, مفسر ہیں, بالخصوص مہاجرین انصار, بالخصوص ابو بکر عمر. جب قرآن میں آیا موجود ہے, شیخ صاحب آپ کہتے ہیں 30 آیات موجود ہیں, بھائی 20-30 آیات موجود ہیں, تو یہ کافر تھے کیا؟ کہتے ہیں کہ نہیں, انصار کہتے ہیں ہمارا بھی ایک امیر ہونا چاہیے, آپ لوگ مہاجرین کا بھی ایک امیر ہونا چاہیے. اور پھر ابو بکر نے کہا لا ولکن الامراء وانتم الوزراء, نہیں امیر ہم ہوں گے, آپ ہمارے ساتھی ہوں گے, ہمارے وزیر ہوں گے. ہم اوسط الاعراب دارا واعربهم احسابا, کیونکہ ہم قریش جو ہیں سب سے زیادہ عرب میں سب سے ایلیٹ قبیلہ, سب سے شریف قبیلہ ہم ہیں, اور پورے عرب جو ہیں ہمیں مانتے ہیں, ہمارا احترام عرب میں. تو ابو بکر خود بھائی نہیں کہتا کہ میں تمہارا خلیفہ ہوں, اور نہیں کہتا قرآن میں یہ ہے یا نص میں حدیث نے فرمایا, کہتا نہیں کیونکہ ہم قریش میں سے, امارت قریش کو ہونا چاہیے, کیونکہ قریش جو ہے عربوں میں سب سے زیادہ ایلیٹ ہے, سب سے زیادہ شریف ہے. اگر قرآن میں آیت تھا تو ابو بکر آپ کے نزدیک تو سب سے بڑا مسلم. اب بھائی سن لو, ابو بکر نے یہ کیوں نہیں بولا؟ 7 منٹ ہو گئے, ٹائمر لگا دی نا 7, اور 7 منٹ ہو گئے بھائی. ابو بکر نے خود بولا, ابو بکر صاحب نے خود نہیں بولا کہ قرآن میں میری خلافت موجود ہے, بولا نہیں ہم زیادہ ایلیٹ ہیں. اور پھر اس نے کیا بولا؟ فبایعوا عمر و ابا عبیدہ, آ جاؤ ابو عبیدہ جراح کے ساتھ بیعت کرو. شیخ صاحب اس سوال کو نوٹ کرو پلیز. اگر ابو بکر کی امامت قرآن میں موجود ہے تو سب سے بڑا دین سے قرآن کا مخالف خود ابو بکر ہے, کیونکہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون, جو اللہ کے ما انزل اللہ قرآن کے مطابق فتوا نہ دے وہ کافر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت 30 آیات میں موجود ہے, عمر کی بھی خلافت, تو ابو بکر نے کیوں فتوا دے دیا وہاں پر, حکم دے دیا کہ آ جاؤ ابو عبیدہ جراح کے ساتھ بیعت کرو یا عمر کے ساتھ بیعت کرو, حالانکہ قرآن میں موجود ہے کہ پہلا خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر ہے. تو اس نے خود مخالفت کیا. تو میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے علماء کا اجماع, پہلی بات یہ ہے کہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے میرے عزیز, اس کا تعلق ابو بکر سے نہیں ہے, عثمان سے نہیں. تم اپنے سے نہ بناؤ داستان, اپنے سے کہانی اپنے سے نہ بنایا کرو, گڑا کر قرآن سے فرا دیا کرو. اور ہمارا ٹائم کیوں ضائع کرتے ہو؟ اتنے شریف لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, یا ہم ادھر ہی سے اس لیے آئے تھے بھائی کہ یہ جھوٹ بنا دیں, اتنا بڑا جھوٹ بنا دیں, اس کو قرآن سے نسبت دیں کہ ابو بکر امامت قرآن آیت پڑھ رہا ہے بنی اسرائیل والی, یہودیوں والی. اچھا اس کے بعد ان کے علماء کا اجماع ہے کہ کسی کی خلافت پہ نص نہیں. خود عمر کہہ رہا ہے بھائی, ابو بکر عمر خود سقیفہ بنی ساعدہ میں کہہ رہے تھے ہم سے اس لیے بیعت کرو کہ ہم قریش میں سے, تو کہہ دیتے نا قرآن میں آیت موجود ہے. اور انصار کیا کافر؟ آپ کے نزدیک انصار تو سب عادل ہیں, انہوں نے قرآن کی کیوں مخالفت کی جب ابو بکر عمر عثمان کی خلافت 30 آیات میں موجود ہے؟ تو بھائی وہ کافر ہو گئے تھے نا, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے, آپ کو بھی ملنی چاہیے, ہمیں بھی ملنی چاہیے, نصف نصف. اور پھر ابو بکر نے جو فتوا دیا کہ تم آ جاؤ ادھر, ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کرو اور ابو عبیدہ جراح کے ساتھ بیعت کرو, تو ثابت یہ ہوا کہ یہ بھی دین سے خارج ہیں, کیونکہ ان کو خود قرآن سے بھی جاہل تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا قرآن میں ان کی امامت موجود ہے. اور پھر انہوں نے قرآن کی مخالفت بھی کی, نص کی مخالفت بھی کیا کہ بھائی قرآن کے خلاف فتوا دیا کہ تم قرآن کے خلاف کہ تم قرآن کیا کرو, تم آ جاؤ ان کے ساتھ بیعت کرو. تو ابھی میرا ٹائم ختم ہونے